دانیہ نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ اسی دوران ظفر شاہ نے بات کی، دادا جان، اگر دانیہ پڑھنا چاہتی ہے تو اسے جانے دینا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ عالم شاہ نے اپنی نظریں اس کی طرف موڑیں۔ ظفر شاہ، میں نے تم سے رائے نہیں مانگی۔ مگر ظفر شاہ خاموش نہ ہوا۔ دادا جان، زمانہ بدل چکا ہے، تعلیم حاصل کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ عالم شاہ کچھ کہتے، آریش شاہ بھی بول پڑا، دادا پلیز اسے جانے دیں، ہم سب جانتے ہیں کہ دانیہ اپنی پڑھائی کے معاملے میں کتنی سنجیدہ ہے۔ عالم شاہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، نہیں، صرف ایک لفظ، مگر اتنا مضبوط کہ مزید بحث کی گنجائش باقی نہ رہی۔ ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی آج تک گھر سے دور نہیں گئی اور نہ ہی جائے گی۔ یہ سنتے ہی دانیہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے خاموشی سے اپنی کرسی پیچھے کی، میز سے اٹھی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ دانیہ تیزی سے اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کرتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس سے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کی خواہشات کی کوئی اہمیت نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد محمل اور انابیہ بھی کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے دانیہ کو روتے دیکھا تو فوراً اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ دانیہ پلیز رو مت، محمل نے نرمی سے کہا۔ کیسے نہ رہوں؟ دانیہ کی آواز بھرا گئی۔ میں صرف پڑھنا چاہتی ہوں، میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی؟ انابیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم تمہاری بات سمجھتے ہیں، لیکن دادا جان کا مزاج بھی تم جانتی ہو۔ تو کیا ہوا؟ دانیہ فوراً بولی۔ کیا ہر بار ان کی مرضی چلے گی؟ میری اپنی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی؟ محمل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ دانیہ، یہاں بھی اچھے کالجز ہیں۔ نہیں، دانیہ نے فوراً جواب دیا، مجھے کراچی جا کر ہی پڑھنا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تم ضد کر رہی ہو؟ ہاں، اگر اپنے خواب پورے کرنے کی خواہش ضد ہے تو میں ضد کر رہی ہوں۔ محمل اور انابیہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بار دانیہ آسانی سے ماننے والی نہیں تھی۔ دوسری طرف عالم شاہ اپنے کمرے میں موجود تھے۔ کمرے کا ماحول سنجیدہ تھا۔ اسی دوران احتشام عالم اندر داخل ہوئے۔ بابا جان، ہاں بولو۔ احتشام عالم احترام سے ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ دانیہ کے بارے میں جو بھی فیصلہ آپ کا ہوگا مجھے قبول ہوگا۔ عالم شاہ خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے۔ آخر وہ میری بیٹی سے پہلے آپ کی پوتی ہے اور اس خاندان کے فیصلے ہمیشہ آپ ہی کرتے آئے ہیں، مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عالم شاہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ عالم شاہ نے دونوں کو دیکھ کر بھویں سکیڑ لیں۔ اب تم دونوں کو کیا کہنا ہے؟ ظفر شاہ آگے بڑھا۔ دادا جان، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، دانیہ ہماری کزن ہے، ہم اسے بچپن سے جانتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیسی ہے۔ وہ کوئی غیر ذمہ دار لڑکی نہیں ہے، وہ صرف پڑھنا چاہتی ہے۔ آریش شاہ نے بھی ظفر کی بات کی تائید کی۔ بالکل دادا جان، دانیہ ہمیشہ سے اپنی تعلیم کے بارے میں سنجیدہ رہی ہے۔ عالم شاہ خاموشی سے دونوں کی بات سنتے رہے۔ ظفر نے ایک بار پھر کہا، کراچی جا کر پڑھ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ عالم شاہ اپنی کرسی پر ٹیک لگائے دونوں نوجوانوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ ان کی باتوں سے متاثر ہوئے مگر ہیں اتنا یا ضرور نہیں۔ تھا کہ اس بار معاملہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں تھا۔ عالم شاہ نے چند لمحے خاموشی سے ظفر شاہ اور آریش شاہ کو دیکھا۔ دونوں کے چہرے پر سنجیدگی نمایاں تھی۔ پھر عالم شاہ اپنی کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھے اور مضبوط لہجے میں بولے، اگر میں دانیہ کو جانے کی اجازت دے دوں تو کیا تم دونوں اس بات کی ذمہ داری لوگے کہ وہ بالکل خیریت سے رہے، اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو؟ ظفر شاہ اور آریش شاہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آ گئی۔ جی دادا جان، وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ عالم شاہ نے بھویں سکیڑ لیں۔ اور وہ کیسے؟ اس بار ظفر شاہ بولا، دادا جان، ہمارے پاس ایک حل ہے۔ کیا؟